امام مکرم قاری صاحب، آپ کے خطیب، آپ سب کے ٹیچر، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس بہت دور بستی میں زندگی میں پہلی بار آنے کا موقع فراہم کیا۔ میں جب آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ شاید آگے انڈیا آ جائے گا، بہت مجھے کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی۔ میں عصر کی نماز کے بعد گھر سے چلا ہوں اور میں ابھی پہنچا ہوں یہاں پہ۔ کافی طویل سفر تھا اور مجھے آتے ہی جو منظر دیکھنے کو ملا ہے یہ بہت قابل تعریف ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو بچے کو سائیکل ملی، بچے کو 2000 روپیہ ملا، بچوں کو آگے 500 انعام ملا، جن احباب نے قاری صاحب کے ساتھ تعاون فرمایا، جن احباب نے اس حوصلہ افزائی میں کسی نہ کسی انداز میں اپنا حصہ ادا کیا، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب کا قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نیکی کے لیے ترغیب دینا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، نیکی کے لیے ترغیب دینا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی بولے اللہ کی سنت ہے۔ کیا مطلب؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ وضو کر کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے۔ This is an example of encouragement from Almighty Allah۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ترغیب ہے، یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، ایسے چلو گے ایسے ملے گا۔ ایک اور میرے حضور نے کیا فرمایا، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، یہ پنکھا بند کر دے، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ توجہ، یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے۔ حضور کی سنتوں کو زندہ کیجیے بھائی، حضور کی سنتوں کو زندہ کیجیے۔ ایک سنت کیا؟ السلام علیکم، گھر میں داخل ہوں السلام علیکم۔ ایک غلط رواج کم علمی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے، کیا السلام علیکم، السلام علیکم۔ ایک بچہ انگریزی کا تلفظ غلط بولے تو ماں باپ کہتے ہیں بچے کو انگریزی بولنا نہیں آتی، اتنی فیسیں خرچ کرتے ہیں، اس کو انگریزی ابھی تک نہیں آتی، اس کا تلفظ غلط ہے۔ کوئی انگریز کا تلفظ غلط ہو جائے کوئی بات نہیں، میرے نبی کے کلام کا تلفظ غلط نہیں ہونا چاہیے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا تلفظ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، اب آپس میں ملیں، السلام علیکم۔ حضور کی سنت کو زندہ کیجیے، حضور کی سنت کو زندہ کیجیے، اور مصافحہ کریں۔ مصافحہ کرنے کا ایک غلط طریقہ، ذرا ایسے، ذرا غلط طریقہ، آپ نے ہاتھ ملایا، غلط طریقہ۔ مصافحہ کرنے کا طریقہ، یہاں ایک وین ہے، یہاں ایک وین ہے جس کے اندر محبت کا اثر پایا جاتا ہے، یہاں محبت کی وین ہے، جب 2 مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں تو محبتیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ کبھی بھی ایسے ہی نہیں مصافحہ کرنا،
میرے حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہونا ہے، السلام علیکم، جواب دیں وعلیکم السلام، میرے حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اگر آپ چل رہے ہیں، کھڑے بندے کو سلام کہیں، میرے حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھے کو سلام کہیں، میرے حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھ کے جواب دیں، میرے حضور کی سنت کو زندہ کریں۔ ساتھیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے پاکستان سے باہر کوئی ملک دیکھا کہ نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا آپ کا، میری آپ سے پہلی ملاقات ہے۔ میں نے 39 ممالک کا سفر کیا ہے، 39 کنٹریز آئی ہیو وزٹڈ۔ میں نے 39 ممالک کا سفر کیا ہے۔ میں نے بڑے بڑے دنیا کے فیشن دیکھے، اندر جا کے قریب ہو کے، لباس کے فیشن، کھانے پینے کے فیشن، طور طریقے، گفتگو کے فیشن، پینے پلانے کے فیشن۔ میں نے ایسے ممالک بھی دیکھے وہاں مجھے سادہ پانی نہیں ملتا تھا، شراب ملتی تھی۔ میں 3 ملکوں کے اندر میں کھانے کی ٹیبل پہ روٹی میں نے چھوڑ دی کیونکہ کھانے کا پانی نہیں ملتا تھا، کھانے کے ساتھ پانی نہیں ملتا تھا، شراب رکھی گئی، میں نے کہا میں نے نہیں لینی، پانی چاہیے، پانی دستیاب ہوٹل پہ نہیں تھا، میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں گھر جا کے کھا لیں گے۔ ایسے ممالک بھی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا کا بہترین فیشن کون سا ہے؟ دنیا کا بہترین فیشن، دا بیسٹ اینڈ ایور لاسٹنگ اینڈ ایٹرنل فیشن ان دس ورلڈ، اس دنیا کا بہترین فیشن کون سا ہے؟ سنیں میرے عزیز بیٹا، میرا بیٹا پوری توجہ، میرے حضور کی ہر سنت دنیا کا بہترین فیشن ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت دنیا کا بہترین فیشن، پائیدار فیشن، برکت والا فیشن میرے حضور کی ہر سنت ہے۔ آج کی اس گفتگو میں، اس نشست میں میں نے بڑے خوبصورت بچوں سے ملاقات کی۔ ان بچوں نے 40 دن نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ اللہ کی قسم اس دور میں بہت بڑا انعام ہے۔ میں ان کے استاد محترم کے قدموں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے بچوں کو تربیت دی کہ ان بچوں نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی ہے، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ ان بچوں کی برکتیں آپ کے گھروں میں آئیں گی، ان بچوں کی برکتیں آپ کے کاروبار پہ آئیں گی، ان بچوں کی اس نمازی بننے کی برکتیں آپ کے معاملاتی زندگی میں آئیں گی۔ بھائی اپنی زندگی میں حضور کی سنتوں کو نہ چھوڑیں۔ اور ایک کام نہیں کرنا، وہ کیا؟ پہلے میں نے بتایا کہ کیا کرنا ہے، what is to do. No, I am telling you what is not to do. اب بتانے لگا ہوں کیا نہیں کرنا۔ سنیں غور سے، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہوں گا، فرقہ پرستی کی جان چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ۔ اے وہابی، دیوبندی، اے بریلوی، وہ شیعہ، خدا کے واسطے جھگڑوں کی جان چھوڑ دو، ایسی باتوں کو ہوا نہ دو۔ یہ فرقہ بندی، فرقہ پرستی میرے حضور کی امت کو کمزور کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار فرقہ بندی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ میرے حضور کی امت مضبوط ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ ہم غیر مسلموں کا مقابلہ کر سکیں، اگر چاہتے ہو کہ حضور کی امت عزت پا لے، حضور کی امت کے ذلت کے دن ختم ہو جائیں، ایک طریقہ بس فرقہ بندی کی جان چھوڑ دو، اے فرقہ پرستی کو ہوا نہ دو، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، جہالت ہے۔ ہم نے توجہ، میرا ایک گھر ہے گجرانوالہ، میرا گھر ہے، میرا گھر نام رجسٹری میرے نام کی،
مجھے بتاؤ میرے گھر کے باہر میرا بھائی اپنا نام کی پلیٹ لگا سکتا ہے؟ جی میرا کوئی قریبی دوست، آپ اپنے قریبی دوست کو اپنے گھر کے باہر اس کے نام کی پلیٹ لگانے کی اجازت دیں گے؟ بولے اچھا میرے گھر کے باہر کوئی غیر بندہ تو پلیٹ نہیں لگا سکتا، تو اللہ کے گھر کے باہر دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کی پلیٹ لگاتے شرم کیوں نہیں آتی؟ خدا کے واسطے ہوش کی دعا دو۔ اللہ کے گھروں کو، اللہ کے گھر کو منسوب کیا فرقے کے ساتھ۔ مجھے بتائیے اللہ کسی فرقے کا ہے؟ بتاؤ میرا عزیز بیٹو بولو نا، کیا اللہ کسی ایک فرقے کا ہے؟ جی اللہ صرف مسلمانوں کا بھی نہیں، اللہ رب المسلمین نہیں، اللہ رب العالمین ہے۔ میرے حضور میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے حضور صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، میرے حضور پوری کائنات کے نبی ہیں۔ میرے قرآن پاک صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، قرآن پاک ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کتاب ہے، قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن پاک کو کسی ایک مذہب کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، نہیں، یہ ساری انسانیت کی کتاب ہے۔ ایک گزارش میں نے کی، کوئی بچہ، کوئی نوجوان، فرقوں کا تذکرہ چھوڑ دو، فلاں ہر مسلک کا عالم دین جو صحیح علم بیان کرنے والا ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل محبت ہے، فرقوں کی جان چھوڑ دو۔ کسی مسلک کے قاری صاحب، امام صاحب، حافظ قرآن سب قابل عزت ہیں، فرقوں کی جان چھوڑ دو یار۔ حضور کی امت کو کمزور نہ کرو، میرے حضور کی امت کو طاقتور کرنے کی کوشش کرو۔ جتنا دنیا میں مسلمان ذلیل ہو چکا ہے، دنیا کی کوئی قوم اتنی ذلیل نہیں ہوئی اس وقت جتنا مسلمان ذلیل ہو چکا ہے۔ ہر پلیٹ فارم پہ مار کس کو پڑتی ہے؟ مسلمان کو۔ ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر مسلمانوں کو پوری گلی کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی میڈیا بات نہیں اٹھاتا۔ برما کے اندر مسلمانوں کو، بوسنیا کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا گیا، فلسطین کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا گیا، افغانستان کے اندر کئی ٹن بارود پھینکا گیا، مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے، کوئی احتجاج بھی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے میں اتفاق کوئی نہیں ہے۔ آپس میں اتفاق پیدا کرو، یہ اتفاق میں برکت ہے۔ یہ کہانی صرف اردو کا پیپر حل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سبق لینے کے لیے کہانی ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اگر اتفاق میں برکت، توجہ کیجیے، بعض اوقات آپ کسی سے بات کریں گے، یا ڈاکٹر عبد الماجد ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستی کی بات نہیں کرنی۔ ایک مولوی صاحب اٹھیں گے، اور جی انہوں نے کی پتہ ہے، انہوں نے کی پتہ ہے، سارے پاگل نے؟ نہیں بھائی، میں کسی کو پاگل نہیں کہتا، لیکن میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، توجہ، آپ میں سے کسی بابا جی کو پتہ چل جائے، کسی چاچا جی کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص میرے بچوں کو لڑاتا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، کسی بابا جی کو پتہ چل جائے کہ میرے بچوں کو فلاں شخص لڑاتا ہے، فتور پیدا کرتا ہے، بابا جی مجھے بتائیے آپ اس شخص کو اپنے گھر آنے دیں گے؟ نہیں۔ آپ اس سے میل ملاپ رکھیں گے؟ اپنے بچوں سے کہنا یار انہوں نے بلایا کرو، وہ دے گھر نہ جایا جے، وہ تواڈے وچ لڑائی پاندا ہے۔ اچھا، جو ایک باپ کے 5 بچوں کو لڑائے، آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے، نفرت کریں گے، اس سے آپ محبت نہیں کر سکتے۔ جو آپ کے 5-6 بچوں کو لڑائے، آپ اس کو ناپسند کریں گے، اور جو حضور کی امت کو لڑائے، میرے حضور اسے کیسے پسند فرمائیں گے؟
جو حضور کی امت کے اندر نفاق پیدا کرے، حضور اسے کیسے برداشت کریں گے؟ سامعین ذی وقار، میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ قربان، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور قیامت کے روز نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ What will be the heaviest in scale on the day of judgment؟ حضور سے پوچھا گیا حضور قیامت کے روز نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ قلعے؟ مربع؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ لوگوں کی پراپرٹی؟ نہیں۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ لوگوں کی جائیداد؟ نہیں۔ لوگوں کی برادری؟ نہیں۔ ووٹ؟ نہیں۔ نوٹ؟ نہیں۔ میرے حضور سے پوچھا گیا حضور قیامت کے روز نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا قیامت کے روز نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھا اخلاق۔ میرا بیٹا ادھر، میرا سونا بیٹا ادھر پلیز۔ اچھا اخلاق ادھر، میرا بیٹا ادھر، بہت اچھا بچہ، بہت اچھا بچہ، شاباش ادھر۔ میں آپ بچوں سے ملاقات تو کرنے آیا ہوں، ورنہ مجھے 2.5 گھنٹے کا سفر کرنے کا شوق تو نہیں تھا، اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ میرا یہاں پہ کوئی پیسے کا چکر نہیں کہ میں جاؤں گا تو مجھے رستے میں جب بعد میں یہ میری جیب میں کچھ پیسے ڈالیں گے، نہیں ہرگز نہیں۔ مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، میرے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، مجھے آپ سے توجہ چاہیے کہ اللہ کے واسطے دین کی بات سن لو۔ ہم لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں، یار دعا قبول نہیں ہوتی، کاروبار چلتا ہی نہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں ویزا بچے کا لگتا ہی نہیں پیا، نوکری ملتی ہی نہیں پئی، کاروبار کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں وہ کدیاں سنتا ہے، توجہ، شکوہ کرتے ہیں قاری صاحب دعا کرنے کوئی کام نہیں بنتا پیا، پتہ نہیں وہ ادھر، پتہ نہیں وہ کس کی سنتا ہے، پتہ نہیں وہ کس کی سنتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس کی سنتا ہے، جو دھیان سے اس کی سنتا ہے وہ پھر اس کی بھی سنتا ہے۔ جب بھی دین کی بات ہوتی ہو، یہ نہ دیکھو بڑا عالم دین کر رہا ہے یا عبد الماجد جیسا ایک کمزور طالب علم کر رہا ہے، دیکھو کس کی بات کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کس کی بات کر رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے روز نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ عزیز بچوں، نوجوانوں، چھوٹے بھائیوں، اپنے بڑے بھائی کی عزت کرو، کیونکہ نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کا اخلاق ہوگا۔ نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، کیونکہ قیامت کے روز نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ نوجوانوں، اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کی توہین نہ کرو، کیونکہ نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اپنے گلی محلے کے، اپنے گاؤں کے سفید داڑھی والے بابا جی کی بڑی عزت کرو، کیوں؟ حضور نے فرمایا جس مجلس کے اندر کوئی سفید داڑھی والا بابا بیٹھا ہو، اس کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے اللہ ساری مجلس کی دعا قبول کر دیتا ہے۔ جب اللہ تیرے باپ دادا کے سفید بالوں کی حیا کرتا ہے، نوجوان تو سفید بالوں کی حیا کیوں نہیں کرتا؟ قیامت کے روز نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز بولے انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھا اس کو صحیح بولنے اخلاق یا اخلاق؟ محسن صاحب اخلاق، شاباش، اسے کیا بولنا ہے؟ نہیں سارے بچے بولے اخلاق بولنا ہے، اخلاق نہیں بولنا۔ کہتے فلاں بندے دا اخلاق بڑا اچھا ہے، اخلاق نہیں بولنا، زبر کے ساتھ بولنا ہے۔ اخلاق فرق کیا ہے؟ بڑا باریک فرق ہے، سمجھا دیتا ہوں۔
زبر کے ساتھ بولیں گے تو اخلاق بنتا ہے عادت، طبیعت، مزاج، ڈسپوزیشن، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، یہ اخلاق ہے۔ اور اخلاق کا معنی کیا ہے؟ وہ پھٹے پرانے کپڑے جن سے سمیل آتی ہو، بدبو آتی ہو، اسے عربی میں اخلاق کہتے ہیں۔ پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں کو اخلاق کہتے ہیں، اچھی عادت کو اخلاق کہتے ہیں۔ قیامت کے روز نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ انسان کا اخلاق ہوگا۔ تلفظ بھی ٹھیک ہو گیا؟ آئندہ میرے سارے بچے اس کو اخلاق بولا کریں گے یا اخلاق بولا کریں گے؟ اخلاق۔ اللہ آپ کے اخلاق اچھے کر دے، اللہ آپ کو اخلاق حسنہ کی دولت عطا فرما دے۔ جی، اخلاق۔ توجہ عزیز بچوں، کبھی بھی چھوٹے کو نہیں مارنا اور بڑے کی انسلٹ نہیں کرنی، نیور۔ میرے بڑے بھائی ہیں، ایک میرے چھوٹے بھائی ہیں، 4 میرے چھوٹے بھائی ہیں، ایک میرے سے بڑا، ماشاءاللہ ہم 6 بھائی ہیں۔ میں کبھی اپنے بڑے بھائی کے آگے نہیں بولا، میں کبھی اپنے بڑے بھائی کے آگے نہیں بولا۔ میرے والد کو دنیا سے گئے 2.25 سال ہو چکے ہیں، میری ماں کو دنیا سے گئے تقریباً 11.5 سال ہو چکے ہیں۔ میں زندگی میں کبھی میں نے اپنے امی ابو کو پیچھا نہیں کیا تھا، میں کبھی اپنے امی ابو کی چپل کے اوپر سے بھی نہیں گزرا۔ حضور نے فرمایا جو اپنے چھوٹوں کی عزت نہیں، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، جو اپنے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہمارے سے ہے ہی نہیں۔ He has no connection and kinship with our ummah۔ اس کا تعلق ہماری امت سے۔ اپنے سے بڑے کی عزت کرو، اپنے سے چھوٹے سے پیار کرو۔ نوجوانوں کبھی گالی گلوچ نہیں کرنی، اپنا اخلاق اچھا کرو۔ آج کے بعد کبھی گالی گلوچ نہیں کرنی، کبھی گالی نہیں نکالنی۔ بابا جی کبھی گالی، اپنی بہو کو، بیٹی کو، بیٹوں کو کبھی گالی نہیں دینی۔ کیوں؟ ایک گالی دینے سے 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے، اور اس زبان سے، جس زبان سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس زبان سے گالی دیتے شرم آنی چاہیے۔ جس زبان سے میرے حضور کی نعت پڑھتے ہو، اب اس زبان پہ گالی گلوچ کا گند ڈالتے شرم آنی چاہیے۔ چودھری کون ہوتا ہے جو لوگوں کو ننگی گالیاں دے؟ ہاں نہیں۔ چودھری جس کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں؟ نہیں بھائی، آپ کو مغالطہ ہے۔ میری کتاب میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چودھری وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے بات کہہ دی؟ نہیں، میں کون ہوں اپنے پاس سے دین کے اندر بات کرنے والا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے حضور چودھری صاحب وہ ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا، تکریم والا، وڈیائی والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا بڑا چودھری ہے۔ وہ بھائی بڑے بنو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، کبھی بھی گالی گلوچ نہیں کرنی۔ آج کے بعد کوئی بچہ، اے چھوٹے بچے، اے بڑے بچے، آپ سب بچے ہیں، میں نے پورے ہوش کے ساتھ کہا، آپ سب بچے بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے سب بچے ہیں، یہ چھوٹے ذرا بچے، آپ بڑے بچے، سارے بچے بیٹھے ہیں۔ میں نے کیوں کہا بچے بیٹھے ہیں؟ آپ کہیں گے عبد الماجد کوئی شرم کر یار، تو سانو بچہ کہہ دیتا ہے۔ ہاں، میں نے بالکل اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں نے آپ کو بچہ کہہ دیا ہے۔ بچہ وہ نہیں ہوتا، صوفیات درویشوں کی زبان میں بچہ وہ نہیں ہوتا جس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ بچہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا ہوتا ہے۔ میں نے گمان کیا سارے بچے بیٹھے ہیں۔
درویشوں کی زبان میں، صوفیاء کی زبان میں، فقراء کی زبان میں، صوفیاء کی زبان میں بچہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا ہوتا ہے۔ میں نے گمان کیا سارے، یا اللہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سارے بچے، اللہ کرے سارے بچے ہی بیٹھے ہیں۔ اچھا، گالی گلوچ نہیں کرنی، ادھر ادھر میرا پیارا بیٹا، ادھر ادھر، گالی گلوچ نہیں کرنی۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ ایک پلیٹ کے اوپر لکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پلیٹ کے اوپر لکھیں کلمہ۔ وہ بچہ کوئی پلیٹ لے کے باہر چلا جائے اور اس پلیٹ پہ گلی کی مٹی ڈال دے، برداشت کرو گے؟ خواہ آپ کا اپنا پوتا ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، برداشت کریں گے؟ خبردار، وہ پلیٹ کلمے والی، اوپر گند ڈال دی ہے، آپ کے غصے کی انتہا ہوگی، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ وہ آپ کہیں گے دیکھو کلمے والی پلیٹ پہ گند ڈال دی ہے، شرم نہیں آئی؟ کلمے والی پلیٹ پہ گند ڈالا ہے۔ اب ادھر دیکھو، اب ادھر دیکھیے، کلمے والی پلیٹ پہ گند ڈالتے بچے کو پتہ نہیں چلا، آپ کو غصہ آیا، تیری زبان بھی ایک پلیٹ ہے، پتہ کر کتنی بار قرآن کی آیتیں اس پلیٹ سے گزر چکی ہیں، کتنی بار میرے سونے نبی کا کلمہ یہاں سے ہو چکا ہے۔ اب اسی کلمے والی پلیٹ پہ بھی گالی گلوچ کا گند ڈالتے شرم آنی چاہیے۔ میرے حضور علیہ السلام کی حدیث شریف، حضور نے فرمایا میری امت ذلیل ہو جائے گی جب اس میں گالی گلوچ عام ہو جائے گا، جب میری امت میں گالی گلوچ کا رواج عام ہو جائے گا میری امت ذلیل ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ امت ذلیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ گالی گلوچ گھر میں، ابا جی ٹکا کے گالیاں، بہوؤں بیٹیوں کو، بیوی کو گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، ماں کو گالیاں، بہن کو، بیوی کے بھائی کو گالیاں، باپ کو گالیاں، گالی گلوچ۔ 3 گھروں میں برکت نہیں ہوتی۔ بس میری گفتگو ختم ہونے لگی، اب میری چھٹی کا ٹائم ہو گیا، ابھی ٹائم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 3 گھروں میں برکت نہیں ہوتی، 3 گھروں میں برکت نہیں ہوتی۔ میں آپ سب کی توجہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کتنے اچھے بچے ہیں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے۔ 3 گھروں میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک وہ گھر جس گھر کی عورتیں ننگے سر باہر چلنے پھرنے کی عادی ہو جاتی ہیں، اللہ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ دوسرا وہ گھر جس گھر میں موسیقی عام ہو جاتی ہے، ناچ گانے بھنگڑا، گانے بجانے، موبائل لگے ہر وقت کلپس، جس گھر میں میوزک عام ہو جائے، بے حیائی عریانی فحاشی والے گانے، اللہ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تیسرا وہ گھر جس گھر میں مرد اپنی بیوی اور اولاد کو گالیاں دینا شروع کر دے، اللہ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کی برکتیں مانگو یا آنے والی برکتوں کو دھکے دے دے کے باہر نکالو، جی آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے بھائی۔ اپنی بڑی عمر کے بابا جی، خواہ وہ آپ کی برادری کے ہیں یا نہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں یا نہیں، ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو۔ حضور ایک گلی سے گزرے، سفید داڑھی والا بابا سامنے آ رہا تھا۔ حضور نے اسلام، حضور بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے،
اس نے کہا حضور یہ تو یہودی ہے. فرمایا ہے تو انسان. حضور نے انسانیت کے احترام کا سبق دیا ہے. میرے حضور صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، حضور پوری انسانیت کے نبی ہیں. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ سامعین ذی وقار، کبھی بھی بڑوں کے آگے نہیں بولنا، ابا جی کے آگے بچوں نہیں بولنا، تایا ابو جی چچا ہیں آگے نہیں بولنا، خاموش. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، جتنا یہ فکرہ میرا پلے باندھ دیجیے گا، جتنا ادب سے ملتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ملتا. ادب کر کے دیکھو، ادب. دوسرے انسان کا ادب کرو، میرے سے بہتر ہے. چھوٹے کا ادب کرو کہ چھوٹا ہے، اس کے گناہ میرے سے کم ہیں. بڑے کا ادب کرو، یہ بڑا ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہیں. ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو. کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے یا کسی بابا جی کے آگے، کسی استاد کے آگے، کسی عالم دین کے آگے، قاری صاحب کے آگے آنکھیں کھول کے نہ کھڑے ہوں، نظریں جھکا کے کھڑے ہوں. امام مسجد کا احترام، حافظ قرآن کا احترام، قرآن کا احترام ہے. کیوں احترام ہوتا ہے؟ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی زبان پہ قرآن چلتا ہے. اس کی زبان پہ گانے نہیں چلتے، اس کی زبان پہ قرآن چلتا ہے. یہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ بچوں کو گانے نہیں سکھاتے، یہ بچوں کو سورے نہیں سکھاتے، یہ بچوں کو اللہ کا قرآن سکھاتے ہیں. ان کا احترام کرنا اللہ کے قرآن کا احترام کرنا ہے. وہ قرآن کی وجہ سے احترام ہے. کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے آنکھیں کھول کے اکڑ کے نہیں، نیور. میں ایک مثال دیتا ہوں. کافی سال پہلے کی بات ہے، میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں ابو جی لاہور چڑیا گھر کی سیر کروائیں. میں اپنی بیٹیوں کو لے گیا. اب ماشاءاللہ میری بیٹی لائر ہے. میں لاہور لے گیا چڑیا گھر سیر کرتے کرتے ہم شیر کے پنجرے کے پاس کھڑے ہوئے. میں نے شیر کو ذرا گھور کے دیکھا. شیر نے دھیان نیچے کیا، ادھر چلا گیا. میں ادھر گیا، میں نے شیر کو پھر گھور کے دیکھا. شیر نے دھیان نیچے کر لیا اور چلا گیا. کبھی آپ بھی آزما کے دیکھنا، اب شیر کو گھوریں گے، شیر دھیان نیچے کر لیتا ہے. میں جب واپس آیا، میں اپنی گاڑی سے نکلا، ڈرائیور نے دروازہ کھولا، میں گاڑی سے باہر نکلا. ہماری گلی کے کونے پہ ایک کسائی کی دکان تھی. اس کے پھٹے کے نیچے کچھ کتے بیٹھے ہوتے تھے. ایک کتا باہر ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا تھا. میں نے کتے کو گھور کے دیکھا، تو کتا مجھے کھانے کو پڑ گیا. میری بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، ابو جی پیچھے ہو جائیں. میں نے کہا بیٹا میں نے ایک تجربہ کرنا تھا. میں نے کتے کو پھر گھور کے دیکھا، کتا مجھے آ کے کھانے کو پڑا. اب مجھے سمجھ آئی کہ فطرت دو طرح کی ہے، نیچر دو طرح کی ہے. ایک کتے کی فطرت ہے، ایک شیر کی فطرت ہے. جو نوجوان اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی جھڑکیاں کھا کے دھیان نیچے کر لیتا ہے، ہائے 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 ہائے، بات سمجھ آ گئی ہوگی. جو اپنے بڑوں کی جھڑکیاں سن کے دھیان نیچے کر لیتا ہے، اس کے اندر شیر کی فطرت ہوتی ہے. اور جو آگے ماں باپ کو، آگے بزرگوں کو کھانے کو پڑ جاتا ہے، اس کے اندر کسی کتے کی فطرت ہوتی ہے. اے نوجوان پتہ کر تیرے اندر کون سی فطرت پائی جاتی ہے. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. نوجوان استاد محترم جھڑکیاں دیں. ماں کبھی جائز ناجائز بول جائے، ابا جی کبھی بول جائیں. احترام، اچھے اخلاق کا مظاہرہ، یہی حیا ہے. آپ کو پتہ ہے میرے حضور کے امتی کی پہچان کیا ہے؟ واٹ از دا آئیڈینٹی آف مائی پروفٹس امہ؟ میرے حضور کے امتی کی پہچان کیا ہے؟
میرے عزیز نوجوان بچوں، میرے حضور کے امتی کی پہچان پتہ کیا ہے؟ حضور کے امتی کی پہچان داڑھی سے نہیں ہوتی، نہ حضور کے امتی کی پہچان کسی خاص سٹائل کی ٹوپی یا پگڑی سے ہوتی ہے، نہ حضور کے امتی کی پہچان داڑھی مبارک کے سائز کے ساتھ ہوتی ہے، نہ حضور کے امتی کی پہچان پیسے سے یا کسی گاڑی کے ماڈل سے ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، حضور نے فرمایا ہر قوم کی، سابقہ قوم کی کوئی پہچان ہوتی تھی جس سے وہ امت پہچانی جاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کی پہچان اس کی شرم و حیا سے ہوگی، اچھے اخلاق۔ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی بھائی، سکھ پہنچاؤ، کسی کو دکھ نہ دو، دکھ دینے والا جلدی مر جاتا ہے، یہ بات گھر جا کے نوٹ کر لینا، دکھ دینے والا جلدی موت کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ لوگوں کو آرام اور سکون دو۔ مچھر کی عمر صرف 18 گھنٹے، مچھر کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 18 گھنٹے، صرف 18 گھنٹے، مچھر کی ایوریج ایج 18 گھنٹے، بس 18 گھنٹے بعد نئے مچھر پہلے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ تکلیف دیتا ہے، کاٹتا ہے، خون پیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ کتے کی ایوریج عمر 7 سال یا 12 سال بس، شیر کی اوسط عمر 7 سال، شیر کی ایوریج عمر 7 سال، تکلیف دیتا ہے۔ کوے کی اوسط عمر 700 سال، مل کے کھاتے ہیں، بلاتا ہے باقیوں کو، یار کٹھے کھاتے ہیں۔ کتا اپنی خوراک لے کے بھاگتا ہے، میں اکیلا کھاؤں میرے ساتھ اور کوئی نہ شامل ہو جائے۔ جو اکیلا کھاتا ہے کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، چھیتی مر جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ تمہارے رزق کے اندر بھی برکت دے گا، اللہ تمہاری صحت اور عمر کے اندر بھی برکت دے گا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بس بچا کے اپنی قبا بھی رکھنا، نظر میں اپنی حیا بھی رکھنا، تو خود فریبی سے بچ کے رہنا، خود ہی میں رہ کر خدا بھی رکھنا۔ نگاہ کی وسعت تمہیں مبارک، جبیں کو اپنی جھکا کے رکھنا، دل میں نام خدا بسا کر لبوں پہ صلی علی بھی رکھنا۔ وما الینا الا البلاغ۔